السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، سبحانیہ مرکز بنگلور شب گزاری بیان میں گجرات سے آئی ہوئی جماعت کے ذمہ دار نے بہت ہی قیمتی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ تمام حضرات اس بیان کو دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیں اور مزید بیانات کے لیے ہمارے چینل HS بیانات کلپس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اس دنیا کو اللہ رب العزت نے ایسے پھیلایا ہے کہ دنیا کی ہر چیز یہ عقل رکھنے والے کے لیے اللہ تک پہنچنے کے لیے ذریعہ ہے، اور دنیا کی ہر چیز یہ انسان کے امتحان کے لیے۔ دنیا میں ایک آواز لگی ہے مٹیریلزم کی، سامان کی، چیزوں کی، اسباب کی، ہے نا؟ لوگ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، ہم تمہاری ضرورتوں کو پورا کریں گے، ہم تمہاری دنیا بنائیں گے۔ چیزوں سے کاموں کا بننا یا چیزوں سے کاموں کا بگڑنا، اس پہ امتحان ہے۔ کلائمیٹ چینج ہو گیا اور اس وجہ سے بارش آ گئی، فرمایا بعض بندے مومن ہو گئے، بعض کافر ہو گئے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ ستاروں کی وجہ سے بارش ہوئی، وہ تو کافر ہو گئے، اور جو یہ کہتے ہیں کہ بارش اللہ کے فضل سے ہوئی، بارش اللہ کے فضل سے ہوئی ہے، وہ تو مومن۔ دنیا کا بڑے سے بڑا سبب اٹھا کر دیکھ لو، اس کے چھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ یہ مخلوق ہے، چاہے کیسی بڑی شکل ہو، کہ شکلیں کامیابی اور ناکامی کے لیے معیار نہیں۔ شکلوں سے اور نقشوں سے عزت کا، ذلت کا، راحت کا، تکلیف کا، بیماری کا، پریشانی کا، شفا کا کوئی تعلق نہیں۔ دنیا میں جتنی شکلیں نظر آتی ہیں، ساری کی ساری شکلیں اولاً پیدا ہونے میں کہ بذات خود کوئی رول اور کوئی اہمیت نہیں رکھتی، کہ اس کی اپنی کوشش سے یہ پیدا ہوئی ہے، اس کے اپنے ارادے سے یہ بنی ہو، ایسا بھائی ہم اپنے ارادے سے دنیا میں آئے۔ جتنے انسان دنیا میں یہ دعویٰ کر کر گئے کہ ہمیں رب مان لو، یہ سانس لینے میں بھی محتاج تھے، یہ چلنے پھرنے میں، یہ اٹھنے بیٹھنے میں، یہ نفع اور نقصان کے پہنچانے میں ایسے ہی محتاج جیسے یہ پیدا ہونے میں محتاج تھے۔ لوگ زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، مسائل کا حل صحیح جگہ ڈھونڈ نہیں پاتے، صحیح اعمال کر نہیں پاتے، اور اللہ سے تعلق نہیں، یا اللہ کو پہچانتے نہیں، تو کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو ختم کر دیں۔ ایسے اپنے آپ کو ختم کرنے کی کوشش کرنے والوں کی جان بھی تب قبض ہوتی ہے، ان کی روح بھی تب نکلتی ہے ان کے بدن سے، جب اللہ موت کے فرشتے کو حکم دیتے ہیں، نہیں؟ ورنہ پہاڑوں سے کود جاتے ہیں، سمندروں میں چھلانگ لگاتے ہیں، اور نیچے یہ پانی کی موجوں میں بچ جایا کرتے ہیں، کہ اس رب نے ارادہ نہیں فرمایا تھا ان کی زندگی کو ختم کرنے کا۔ لوگ کہتے ہیں موت کے منہ سے بچ کر آ گئے۔ موت جب منہ کھولتی ہے کوئی بچ پاتا ہے؟ کہ موت نے منہ کھولا ہی نہیں تھا، موت نے منہ کھولا ہی نہیں تھا۔ اگر موت اپنا منہ کھول لیتی، کیا فرمایا؟ سائنس میں 200 جوابات ہیں موت کے۔ واٹ از ڈیتھ؟
موت کیا ہے؟ کتنے جوابات ہیں؟ اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خبریں ہیں جو حق ہے سچی ہیں. کیا فرمایا کہ تیرے رب کا حکم تھا، روح جو ہٹ گیا آدمی مر گیا. تو دعوے کرنے والوں کے دعوے اس لیے جھوٹے ہیں کہ یہ محتاج ہے اپنے پیدا ہونے میں، اپنے ختم ہونے میں. جب یہ پیدا ہونے میں محتاج، جب یہ ختم ہونے میں محتاج، تو بھلا یہ اپنے ارادے سے کیسے نفع پہنچا سکے؟ اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ انسانوں کو چیلنج کیا ہے. کھجور کی جو گٹلی ہوتی ہے نا، گٹلی، کھجور کی گٹلی کے اوپر اور کھجور کے پھل کے درمیان میں باریک سا پردہ ہوتا ہے، قطمیر جسے کہا جاتا ہے. اللہ اپنے بندوں سے چیلنج کرتا ہے اسے بھی تو بنا کر دکھائے جس کی کوئی حیثیت ہے. اس لیے میرے دوستوں عزیز و بزرگوں، ایمان میں سب سے بنیادی چیز جو ہے یہ دنیا کی ساری شکلوں کا انکار ہے. دنیا کی ساری شکلوں کا انکار، کسی شکل کے اپنے بس میں کچھ بھی نہیں، کسی نقشے کے اپنے اختیار میں کچھ بھی نہیں. مزید بیانات کے لیے HS بیانات کلپس کو سبسکرائب کریں. تو پھر کون ہے جو با اختیار ہو؟ کون ہے جس کے پاس قدرت ہے؟ کون ہے جو دن کو رات سے بدل دے یا رات کو دن سے بدل دے؟ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں تخلیق رکھی، جو اپنے کنٹرول میں سب کچھ رکھتا ہو؟ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا جہاں کی انسانوں کو اس کی خبر دی. وہ ایسا خالق اور مالک ہے جو کرنے دھرنے میں کسی کا محتاج نہیں. اس لیے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ لفظ کن جو ہے، فرماتے ہیں اللہ رب العزت امر کن کے مالک ہے. کن سمجھانے کے لیے ہے، کن سمجھانے کے لیے ہے. اللہ رب العزت وہ ہے جن کا ارادہ کرنا یہ خود وجود ہے. اللہ رب العزت اپنے کلام میں جگہ جگہ اس بات کو یعنی ظاہر کر رہے ہیں، کیا تم ہماری نشانیاں نہیں دیکھتے؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تم سمجھ بوجھ نہیں رکھتے؟ ہمیں اللہ نے اتنا محتاج بنایا ہے، جیسے ہم دیکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، سننے کی طاقت رکھتے ہیں، جو اختیارات اللہ رب العزت نے ہمیں دے رکھے ہیں، جس سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ میرے پاس کوئی کنٹرول ہے، میرے پاس کوئی طاقت ہے. ہم دیکھنے میں ایسے محتاج ہیں. میں ابھی آپ کی طرف متوجہ ہوں، آپ حضرات کو دیکھ رہا ہوں، میرے پیچھے کیا ہے مجھے معلوم نہیں. سامنے دیکھنے والا پیچھے سے غافل، دائیں دیکھنے والا بائیں سے غافل، اوپر دیکھنے والا نیچے سے غافل. اور پھر ہم دیکھنے میں کیسے ہیں؟ ایک سبزی خریدنے والا آلو کو ایسے اوپر سے دیکھتا ہے، چاروں طرف پلٹا کے، یہ اندر سے خراب ہے اچھا اسے معلوم نہیں. یعنی ہمارا دیکھنا کیسا کہ دیکھنے میں ہم محدود، اور ویژن جو اللہ رب العزت نے ہمیں دے رکھا ہے وہ بہت زیادہ دور کا نہیں. یعنی پلیٹ فارم پر کھڑے ہوئے ایسے دیکھتے ہیں، ٹرین قریب آ جائے تو پتہ چلتا ہے کون سا. یعنی بہت دور تک ہم نہیں دیکھ سکتے. ان ربک لبالمرصاد میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ساری کائنات اللہ کے سامنے، ساری کائنات کو اللہ اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں. ایسے دیکھتے ہیں اللہ جیسے ایک پلیٹ میں سامنے رکھا ہے سارا، ایسے پوری کائنات کو بیک وقت اللہ رب العزت پوری کائنات کو ایسے دیکھتے ہیں. کوئی چیز اللہ سے اچھل نہیں. اور ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں، اس کے باطن میں کیا ہمیں پتہ ہی نہیں. اللہ رب العزت اندر کو جاننے والے، اور اللہ رب العزت اس کی ایک ایک چیز کو، ایک ایک شے کو جاننے والے کہ اس میں کیا رکھا ہے. اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ جاننے والے.
اور آپ کیا جانتے ہیں؟ جو اللہ جانتے ہیں وہ ہم انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا تعارف دنیا کے لوگوں سے کروایا. وہ ایسا اللہ ہے شکل کو باقی رکھ کر تاثیر بدل دے کہ آگ جلتی رہے اور نبی کی حفاظت کر کے دکھا دے. وہ ایسا اللہ ہے ٹہنی کو تلوار بنا کر دکھا دے. اس کے امر میں سب کچھ ہے. بظاہر جس چیز کی شکل کو وہ بدلنا چاہے، لوگوں کے چاہے کیسے ارادے ہو وہ شکل کو بدل دے. شکل کو باقی رکھ کر تاثیر بدلنے کا ارادہ کریں، شکل باقی رہے تاثیر بدل جائے. بنی اسرائیل کنویں سے پانی نکال رہے ہیں تو بنی اسرائیل کے پانی نکالنے پر ڈول میں پانی باہر آ رہا ہے، اور فرعون کے ماننے والے اس کنویں سے پانی نکال رہے ہیں تو اس میں خون آ رہا ہے. لوگوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے برتن میں تو پانی آ رہا ہے اور ہمارے برتن میں یہ خون آ رہا ہے. ایسا کر لیں ان کے برتن ہم لے لیں، مسلمانوں کے برتن سے پانی نکالا جائے. تو اس برتن سے مسلمان نکالے تو پانی باہر آوے، اور یہ فرعونی اگر کوئی نکالے تو خون آ رہا ہے. علماء سے تحقیق کرو آپ کے زبردست. جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان کے نکالنے سے پانی آ رہا ہے، ہمارے نکالنے سے خون آ رہا ہے، کہا ایسا کرو آپ نکال کر دیجیے. تو مسلمان نکالتے پانی آتا، اپنے برتن سے جیسے اس کے برتن میں ڈالتے خون آتا. کہ اللہ کے لیے بڑا آسان، اللہ کے لیے بڑا آسان کہ چیز کی شکل کو کب تک باقی رکھنا ہے، اس کی تاثیر کو کب تک باقی رکھنا ہے. اللہ رب العزت نے انسانوں کو ظاہر کے خلاف فیصلے اتار کر ایمان سکھانے میں انبیاء کرام علیہ السلام کی مدد کرنے کہ دیکھو کیسے کرو. موسیٰ علیہ السلام کی تربیت ہو رہی کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، کیسا ہے، کچھے سے پھینکو. کہ نبی کے ہاتھ میں عصا اور نبی کے ہاتھ سے پھینکنے پر کیا اژدہا بن گئے. کیسے پکڑو؟ جب نبی پکڑ رہے تو وہی اژدہا پھر سے عصا بن جائے. اللہ کو پہچاننے کی جو بنیادی جو سبب ہے اس کا، وہ اللہ کا تذکرہ ہے. آج ہمارے معاشرے سے، ہماری آپس کی بات چیت سے اللہ کے تذکرے غائب ہیں. لوگ اسے ذکر پر لیتے ہیں، ہے نا؟ فرمایا حدیث پاک میں اللہ کا تذکرہ ایسے کرو جیسے اپنے آپ میں آبا و اجداد کا تذکرہ کرتے ہو. ہم اپنے والدین کا یا ہم اپنے والد صاحب کے اوپر ان کے فور فادرز کا جو تذکرہ کرتے ہیں لوگوں سے کرتے ہیں یا تسبیح لے کر بیٹھتے ہیں. میرے دادا ابا نے کوئی کارنامہ کیا تھا، اسے میں تسبیح لے کر گنتا ہوں. میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میں تذکرے کا ڈسکشن کرنا چاہ رہا ہوں. کسی عمل کی تکذیب نہیں، کسی عمل کو جھٹلانا نہیں، کسی کا انکار نہیں. آپ بات سمجھے اس کو. آبا و اجداد کا تذکرہ تنہائی میں ہوتا ہے یا مجمع میں ہوتا ہے؟ میں آپ حضرت سے پوچھ رہا ہوں، بتائیے مجمع میں ہوتا ہے یا تنہائی میں ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں بندے کے ساتھ ویسا ہی گمان کرتا ہوں جیسا میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان کرتا ہے. اور جب بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. اور جب بندہ میرا تذکرہ مجمع میں کرتا ہے، ایمان بنانے میں بنیادی چیز جو ہے دوستو عزیز و بزرگوں وہ تذکیر ہے جس کی قرآن ترغیب دے رہا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام خصوصاً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تذکیر کرنا سکھایا. قرآن کیا فرما رہا ہے؟ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ نبی جی تذکرہ کریے
سمجھائیے، تو سمجھانا ایمان والوں کو نفع دے گا. اپنے آبا و اجداد کا جیسے آپ چرچا کرتے ہو ویسے اللہ کا چرچا کیا کرتے. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آپس کی مجلسوں میں کہ اللہ کے تذکرے، کہ ان کی مجلس اللہ کے تذکروں سے آباد تھی، ان کی مجلسیں کہ اللہ کے تذکروں سے آباد تھی. آج جو کمی پائی جا رہی ہے مسلمانوں میں عام طور سے وہ کہ جہاں مسلمانوں کے مجمع لگتے ہیں ان مجمعوں میں چاہے 2-4 آدمی جڑتے ہو، چاہے 10-12 ہو، چاہے بڑا مجمع ہو، ان کو یہ ساری مجلسیں کہ اللہ کے تذکروں سے خالی ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اور بڑے سے بڑے معاملے میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین یہ اللہ کو یاد رکھتے تھے، اللہ کا تذکرہ کرنے کے عادی. تھوڑی سی نظر اللہ سے ہٹ کر ظاہر پر گئی، صحابہ میں سے کوئی نہ کوئی کھڑا ہو جاتا لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے. چنانچہ جنگ موتا میں لاکھوں کا لشکر ہے سامنے، مسلمان 3000. اب نظر جو ہے اپنے مجمع کی اقلیت پر اور سامنے والے مجمع کی اکثریت پر گئی کسی کی، کیا کریں؟ کیا کرنا چاہیے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر واپس خبر دے؟ اتنا بڑے مجمع کا تو گمان نہیں تھا، کیا کریں؟ ایک صحابی عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پورے مجمع کو ایک آواز پر جمع کر لیا کہ ہم تعداد کی بنیاد پر کبھی نہیں لڑیں. ہم تعداد کی بنیاد پر کہ کبھی نہیں لڑیں. ایک صحابی اس کے عادی ہیں. کوئی بھی صحابی کھڑا ہو جاتا اور وہ لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا، لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کر لیتا. میرے دوستوں عزیز و بزرگوں، ہمیں اپنے آپ کو اس کا عادی بنانا پڑے گا. یہ جو ہم کہتے ہیں اللہ نے بڑا فضل فرمایا، ہمیں ایمان عطا فرمایا. ہر بچہ دنیا میں جو پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اللہ نے مسلمان کے گھر پیدا کر دیا. اب ہمیں یہ بتائیں، ہم سب اپنی ذاتوں میں غور کریں کہ ایمان کو بنانے کے پیچھے ہم نے کتنی محنت کر رکھی ہے. جو علامات ایمان کی قرآن میں اور احادیث میں بیان کی گئی، ان علامات کے سامنے ہم اپنے ایمان کو رکھیں. کیا وہ ایمان ہمارے پاس ہے جس ایمان پر ہم مطمئن ہو سکیں کہ ایمان کی یہ سطح جو ہے اللہ کے یہاں سوال جواب سے ہمیں جو نجات دلوا دے گی؟ تھوڑی دیر کے لیے ہم غور کریں اس بات پر کہ اس وقت میں ایمان کی جو سطح میرے پاس ہے اس سطح پر کیا میں مطمئن ہو سکتا ہوں؟ مزید بیانات کے لیے HS بیانات کلپس کو سبسکرائب کریں. صحابہ کرام کا ایمان جو بنا تھا وہ انفرادی دعوت سے بنا تھا. مسجدوں کے اندر ایمان کی جو مجلسیں لگتی تھی، لوگوں کو ان کے بازار سے محلوں سے اٹھا کر ایمان کی مجلسوں میں لانا، اللہ کے تذکرے کرنا اور انفرادی دعوت کے ذریعے سے ایک ایک کو یعنی مسجد کے اندر. یہ گشت کس کے اوپر ہوا کرتے تھے؟ مسلمانوں پر گشت ہوا کرتے تھے. ایک مسلمان اس کا عادی. آج میرے عزیز و بزرگ دوستوں، ان مسجدوں سے لوگوں کو جوڑنا، مسجدوں میں لانا، ایمان کی حرارت پیدا کرنے کے لیے اس کی کمی پائی جا رہی نہیں پائی جا رہی؟ بتائیے آپ حضرات، اس میں کمی پائی جا رہی نہیں پا رہی؟ روزانہ میں اپنے ایمان کے اعتبار سے اپنے ایمان میں اضافہ ہو جائے، اس کے لیے کتنا فکر مند. حدیث کے مفہوم میں ہے، نیکی تجھے خوش کر دے اور گناہ غمگین کر دے، سمجھو تم مومن ہو. ابھی سلامت کے سامنے ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ جو کار خیر ہم سے اللہ کی توفیق سے ہو جا رہا ہے، اس میں ہمیں کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے. یا اللہ نہ کرے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، اس گناہ کے سرزد ہونے کا کتنا غم دل پر. اللہ فرمایا کہ مومن گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے پہاڑ کھڑا ہو. اور فاسق کیسے سمجھتا ہے کہ ایک مکھی بیٹھی تھی،
ایک مکھی بیٹھی تھی اڑا، معمولی سی خطا ہو جانے پر کیا حال ہوتا صحابہ کا، اس کے واقعات ہے جو صحابہ میں لکھے پڑے. خود اپنے بارے میں اتنے فکر مند. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں آ گئے، اللہ کے نبی مجھ سے چوری ہوئی. حضور انکار کر رہے کہ نہیں 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 ایسے ہی ہوا ہے، آپ سزا دیں. معمولی سی خطا ہونے، بنی اسرائیل کے ساتھ جو معاملہ ہوتا تھا اس کا تذکرہ آیا کہ کسی سے گناہ ہو جاتا تو اس کی سزا لکھی جاتی دروازے پر، کان کاٹ دیا جائے، ناک کاٹ دی جائے. جب یہ تذکرہ ہے صحابہ اس بات پر خوش ہو گئے کہ کیا زبردست نظام ہے، ہمارے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوتا ہم یہی میں بات ہو جائے. ایمان جب اندر اترتا ہے تو ایمان اپنے آپ میں یہ کمال پیدا کرتا ہے کہ بندے کو اللہ کی رضا کے سامنے اللہ کی رضا یاد دلاتا ہے، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے. اللہ کے حکم پر چلنے کی وہ استعداد پیدا کرتا ہے کہ بندہ اللہ کے حکم پر چلنے میں اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں محتاط بن جاتا ہے، کہیں گناہ نہ ہو جائے، نیکی ضائع نہ ہو جائے. اس لیے میرے عزیز و بزرگو دوستو، ہم سب اس کا ارادہ کریں، ہم سب اس کا ارادہ کریں کہ ہم روزانہ کی سطح سے اپنے ایمان کو کمال درجے تک پہنچانے کے لیے عین جس انداز سے صحابہ لوگوں کو مسجد میں لایا کرتے تھے، ہم ایسے ایک ایک ایمان والے کو مسجد میں لا کر اپنے ایمان کو بنانے میں متفکر ہو جائیں. ایمان والے کی صفت کیا بیان فرمائی؟ جس کو مسجد کا عادی دیکھو، جس کو مسجد کا عادی دیکھو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو. حضرت فرمانے لگے مدینے میں 5 وقت میں مسجد میں منافق آیا کرتے تھے. 5 وقت میں کون آتا تھا؟ اور صحابہ کیسے تھے کہ صحابہ کو دکانوں پر بھیجنے کے لیے دکان کی فضیلت سمجھانی پڑی. سچا تاجر انبیاء اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا، انہیں دکانوں پر بھیجنا پڑا. یہ مسجد کے ایسے عادی تھے، یہ مسجد کے اتنے عادی تھے، انہیں اپنے ساتھ پیش آنے والے ہر مسئلے میں سب سے پہلے مسجد اور مسجد کا عمل یاد آتے تھے. چنانچہ دوپہر کا وقت ہے، دھوپ ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد آ گئے. کیا مسئلہ پیش آیا؟ کہ بھوک لگی. تھوڑی دیر گزری، حضرت عمر آ گئے. بھئی کیا بات ہوگی اس دھوپ میں اس وقت نہ آپ یہاں؟ عرض کیا کہ بھوک لگی ہے، بھوک نے پریشان کیا. بھلا بھوک کا مسجد سے کیا تعلق ہے؟ بظاہر مسجد سے کوئی تعلق نہیں. مسجد میں کیا ایسے بڑے بڑے اسٹوریج رکھے ہوئے ہیں جہاں پر کھانا ہے بھائی نکال لو کھا لو؟ ابھی تھوڑی دیر گزری ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد آئے. بھئی آپ دونوں اس وقت یہاں کہاں؟ کہ اللہ کے نبی بھوک نے پریشان، کہ میں بھی اسی وجہ سے، میں بھی. تکلف کے ساتھ دوستو عزیز و بزرگوں ہمیں اپنے مسائل میں مسجد کو یاد کرنی پڑے گی. ان صحابی کا واقعہ نہیں لکھا کہ بلکہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کھانا نہ ہونے کی وجہ سے مسجد آئے، مسجد آ کر پھر اعمال کیے اور اعمال کر کے گھر گئے اور اپنی ازواج مطہرات سے پوچھ رہے کوئی انتظام ہوا کہ نہیں. پھر گئے مسجد، پھر جا کر تشکیل کرے گھر والوں کی، کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. پھر گئے مسجد کے اور مسجد آ کر مسجد والے اعمال کیے. پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے کوئی کھانا وغیرہ. اس لیے عزیز و بزرگ دوستو، ایمان والا اپنے ایمان میں حقیقت پیدا کرنے کے لیے، اپنی ذات کو اپنے ایمان والا ہونے کا ثبوت دینے کے لیے، حدیث کے ضمن کہ جس کو مسجد کا عادی دیکھو. تو اب ہم سوچیں کہ کیا ہم ان 5 وقت آنے والے لوگوں میں ہیں یا صحابہ کرام کی طرح بار بار مسجد آنے والے ہیں؟ مسجد آنا اور مسجد لانا، خود مسجد آ جائیں اور دوسروں کو مسجد لائیں.
ایمان والا وہ ہے جو مسجد کا کیا ہوگا کہ مسجد کا عادی ہوگا. ایمان والا مسجد کا عادی ہوگا. اپنے ایمان میں حقیقت پیدا کرنے کے لیے مسجد کو لازم پکڑنا پڑے. حدیث میں ہے نا ترغیب، 3 چیزوں کو لازم پکڑو. سب سے پہلی کیا چیز بیان فرمائی کہ مسجدوں کو لازم پکڑو، کہ مسجد آنا اور ایک ایک مسلمان کو سمجھا بجھا کر مسجد لانا. اس لیے کہ مسجد کے ماحول کا اثر ہے. مسجد کے ایمان میں حقیقت پیدا کرنے کے لیے اور دلوں میں بات اتارنے کے لیے جو اثر مسجد میں ہے وہ مسجد کے علاوہ کہیں نہیں. جو اثر مسجد میں ہے مسجد کے علاوہ کہیں نہیں. چنانچہ طفیل دوسی مکہ میں تشریف لائے. انہیں بہکایا گیا کہ آپ حرم میں جاؤ گے اور طواف کرو گے تو وہاں ایک ایسا شخص ہماری قوم میں ہے جس کی باتوں میں جادو ہے، وہ تمہیں اپنے مذہب سے ہٹا دے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا. پتہ نہیں اتنی ساری باتیں کر لی کہ طفیل دوسی نے اپنے کانوں میں ڈنڈے لگائے. بات سننا ہی نہیں، سنیں گے تو اثر آئے گا. مسجد کا کیا حال ہے کہ مسجد 360 فٹوں سے بھری پڑی. اس لیے میرے دوستوں سے بزرگوں، بظاہر کیا چیزیں ہیں اس کا کوئی بنیاد نہیں ہوتی. مسجد جس جگہ کو طے کیا گیا ہے یہ اپنا اثر رکھتی ہے. تو طفیل دوسی جب آئے، جیسے مسجد میں آئے، میں نے عرض کیا کہ 360 فٹ تھے، جیسے مسجد میں آئے مسجد کے ماحول نے اپنا اثر دکھایا. مسجد کے ماحول نے اپنا اثر دکھایا. تو طفیل دوسی کے دل میں یہ بات آئی کہ میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، ایسے کیسے کسی کی بات سے بہک جاؤں گا. یہ مسجد کے ماحول کا اثر. حالانکہ مسجد میں محنت کرنے والے کتنے سارے لوگ ہیں، کتنی بڑی جماعت ہے. فرد واحد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ساری مسجد کس سے بھری پڑی ہے کہ بتوں سے. تو طفیل دوسی کے دل میں مسجد کے ماحول کی وجہ سے یہ بات آئی کہ میں کیسے کسی کی بات میں بہک جاؤں گا. تو فوراً انہوں نے اپنے کان سے ڈنڈے کہ نکال دیا. یہ ہے مسجد کے ماحول کا اثر. ایک جماعت آئی اور اس جماعت نے غالباً قبیلہ ثقیف کے لوگ جو آئے انہوں نے کچھ شرائط کیے کہ ہم دین کی محنت نہیں کریں گے اور ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. اس شرط پر اسلام قبول کرنے کے لیے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کو مسجد میں رکھا، انہیں مسجد میں رکھا. مسجد جو ہے اتنا واش اور اتنا وسعت والا کانسیپٹ ہے کہ اگر ہم اس وسعت کے ساتھ مسجد کو اوپن کر دیں تو کہ قوموں کے اسلام میں آنے کے راستے کھل جائیں گے. تو طفیل دوسی جو ہے یہ اپنے کانوں سے ڈٹا نکال کر اب طواف کرنے لگے. ان کے کانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز پڑی. ہمارے حضرت فرماتے ہیں قرآن کو آہستہ پڑھنا تو عبادت ہے اور قرآن کو آواز سے پڑھنا کی دعوت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات قرآن میں بیان کی اس میں یہ بھی تو ہے نا، یتلو علیہم آیاتی، قرآن کی تلاوت کر کے قرآن کی آیتیں سنا کر لوگوں کو کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کو کنونس کر رہے ہیں. اب جب قرآن کی تلاوت کی آواز کانوں میں پڑی کہنے لگے یہ جادوگر کا کلام نہیں ہے. یہاں تک کہ طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے. اس لیے ہر آدمی کے دل میں یہ بات پیدا ہو کہ مجھے اپنے ایمان میں حقیقت پیدا کرنے کے لیے اور مجھے کمال ایمان تک پہنچنے کے لیے میرا لوگوں کو مسجد میں لانا بہت بڑا ضروری ہے. اس کے بغیر میرے ایمان میں حقیقت پیدا نہیں ہو سکتی. مسلمان کے گھر میں ہمارا پیدا ہونا یہ کافی نہیں ہے. اس لیے میرا عزیز و بزرگ دوستوں، ایمان میں بنیادی چیز سبب کا انکار، اللہ کے علاوہ کا انکار اور اللہ سے ہونے کا یقین، اس کو بار بار بولنا پڑے گا.
اللہ کی جو صفات ہیں، اللہ میں جو خوبیاں ہیں، اللہ کی جو صفات ہیں، ان کو بار بار بول کر فرمائے نا کہ آپ کی زبان کلمے کی کیا ہو جائے، کہ کلمے کی عادی ہو جائے، کلمے سے مانوس ہو جائے. کیا چیز ہے؟ جہاں سبب کو بولا جا رہا ہے، جہاں اللہ کے غیر کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہاں ہمارے اندر یہ غیرت اور اہمیت پیدا ہونا چاہیے کہ وہاں ہم اللہ سے ہونے کے تذکرے کو کر سکیں. ورنہ سیزن کوئی حقیقت نہیں رکھتی، سیزن کوئی حقیقت، ماحول کوئی حقیقت نہیں رکھتا. اللہ جیسے چاہتے ہیں ویسا ہوتا ہے. ایک صاحب آئے کہنے لگے کہ میرے اونٹ کو فلاں کے اونٹ سے خارش لگی ہے. فرمایا کہ انفیکشن لگتا ہی نہیں. بتاؤ پہلے اونٹ کو کہاں سے لگی؟ آپ کے اونٹ کو کسی کے اونٹ سے لگی ہے، پہلے اونٹ کو کہاں سے لگی؟ مزید بیانات کے لیے HS بیانات کلپس کو سبسکرائب کریں. ایک دور گزرا ماضی قریب میں، لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ فلاں کا انفیکشن مجھے لگ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہے ہیں کہ ابو ہریرہ کیا پیٹ میں درد ہے؟ کیا؟ فرمایا اٹھ نماز پڑھ، نماز میں شفا ہے. بڑے سے بڑے دینداروں نے جو بظاہر دیندار کہلاتے تھے، مسلمان کو مسجدوں سے روکا کہ مسجد مت جاؤ ورنہ مر جاؤ گے. کہ سبب سے ہمارا متاثر ہونا، اس سے نکلنے کے لیے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کا تذکرہ ہماری زبان کلمے سے مانوس ہو جائے. جہاں سبب کو بولا جا رہا ہے وہاں ہماری زبانیں کے سبب کا انکار کرنے والی بنے. ہم غور کریں کہ کیا اس میں میرے دن رات ایسے گزر رہے ہیں؟ دن رات میں جن مشغلوں میں رہتا ہوں وہاں سبب زیادہ بولے جا رہے ہیں یا مسبب الاسباب کو زیادہ بولا جا رہا ہے؟ اگر مسبب الاسباب کو بولا جا رہا ہے تو اس کا اثر ہے، اور اگر سبب کو بولا جا رہا ہے تو اس کا اثر ہے. کون سی چیز کا تاثر لے کر ہم زندگی گزاریں، اور اس کا اثر کہاں پڑے گا؟ جو بولا جا رہا، جو سنا جا رہا، جو دیکھا جا رہا، جس کی غور و فکر کی جا رہی، اس کا اثر ہمارے دن رات کے معمولات پر پڑے. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرما دیتے ہیں کہ مسئلہ آنے پر اگر نماز آ رہی تو دل میں ایمان اتر رہا، اور نماز کے علاوہ کا کچھ یاد آ رہا. اس لیے اللہ سے ہٹ کر جس چیز پر یقین جائے گا وہاں سے ایمان والے کی آزمائش ہوتی. اللہ کے علاوہ جہاں نظر گئی وہاں سے امتحان ہوتی. اس لیے اللہ کی قدرت سے براہ راست استفادہ حاصل کرنے کے لیے کہ جو اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اس میں بنیادی عمل نماز، کہ نماز ہمارا یقینی سبب بنے. آج کا دور میں مسلمان اگر کچھ وقت لگا لیتا ہے، کچھ تھوڑا سا ذہن بنتا ہے تو نماز پڑھتا ہے. اور کیسی نماز پڑھتا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد چلو برکتاً نماز پڑھ لی، آپ تھوڑا سبب بھی اختیار کر لیں. جبکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد گھر آئے، اور گھر آ کر انہوں نے اپنی ازواج مطہرات سے یہ پوچھا کہ کیا انتظام ہوا، اور وہاں سے جب انکار ہوا کہ کوئی انتظام نہیں ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سبب کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، بلکہ واپس مسجد کو، واپس اعمال کر کے گھر والوں کی تشکیل کریں. کیا ہوا؟ پھر گئے مسجد. اس وقت تک سبب میں لگے ہم، اس وقت تک سبب میں عمل میں لگے ہم کہ جب تک کہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. اس نے فرمایا نہیں، مصیبت کی موجوں کا صدقہ کے ذریعے سے کیا کروں؟ بلاؤں کا اور مصیبت کی موجوں کا صدقہ کے ذریعے سے استقبال کروں. اپنے بیماروں کا صدقے کے ذریعے سے علاج کریں. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ بس میں مل گئے مجھے، کافی 15-20 سال پہلے کی بات عرض کرا. میں نے ان سے پوچھا کہ سر جی کہاں گئے تھے؟ ہاسپٹل گیا تھا. اچھا کیا ہوا؟ کہ یہ فلاں رپورٹس نکالیں. پھر کوئی بیماری کا تذکرہ کیا کہ وہ بیماری رپورٹ میں. میں نے کہا کتنا خرچہ ہوا؟ تو اس وقت میں وہ کہہ رہے تھے کہ 2500 روپے کی رپورٹ ہوئی. آج کے زمانے میں معمولی ہے 2500، 2500 کی رپورٹ ہوئی. میں نے کہا کوئی شفا؟
تو شفا ملی ہو آپ کو؟ اللہ کے بندے رپورٹ نکالے، اس سے تھوڑی شفا ملتی ہے۔ تو چونکہ ساتھی تھے، میں نے دھیرے سے یاد دہانی کی کہ بات تو صحیح حضرت، رپورٹ نکالنے سے تو معلوم ہوتا ہے کہ کون سی بیماری ہے، شفا اس پر یقینی نہیں ہے، یہ تو صرف بیماری کی تحقیق ہے۔ 2500 روپیہ اگر ہم صدقہ کر دیتے تو کوئی شفا مل سکتی تھی؟ کہ ہاں یار، ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی، یعنی رپورٹ کے پیچھے اور جانچوں کے پیچھے تو کہ ہزاروں لاکھوں روپے لگ رہے ہیں، اور اگر مسلمان تھوڑی دینداری صدقہ دیتا ہے، کتنا صدقہ دیتا ہے؟ یعنی استعداد کے مطابق صدقے کے ذریعے سے، یعنی نمازوں کو، کہ نمازوں میں محنت کر کے، نمازوں میں یقین پیدا کر کے مسائل کے حل کرنے کے لیے نمازیں دی گئی۔ اللہ کے راستے میں نکل کر نمازوں پر وہ محنت کرائی جاتی ہے جس محنت کے ذریعے سے صحابہ کرام نے جو چیزیں ہم سوچ نہیں سکتے، جو چیزیں ہمارے تصور میں نہیں ہیں، آج کے دور میں اگر یعنی جو جن کے کان ان واقعات سے واقف نہیں ہیں، ایسے لوگ ان واقعات کی صحت پر شک کرنے لگے، وہ سارے فیصلے صحابہ نے نمازوں کے ذریعے سے اللہ سے کرائے۔ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں، کسی کے مر جانے پر اس کا دوبارہ زندہ ہونا، یہ کبھی ہم سوچ سکتے ہیں؟ میڈیکل سائنس کی پوری ہسٹری اٹھا کر دیکھ لو، کوئی ایک واقعہ ایسا ملا ہو جس کو ڈاکٹروں نے ڈکلیئر کر دیا ہو کہ یہ مر چکا، اور پھر واقعی وہ مرا ہوا ہو، اس کے بعد زندہ ہوا ہو؟ یا کوئی سوچ بھی سکتا ہے؟ کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ چلو یہ مر چکے ہیں، انہیں واپس زندہ کرا لیں؟ اور آپ ان صحابہ کے نام ڈھونڈو گے تو علماء سے پوچھنے پر آپ کو نام ملیں گے، ایسے صحابے جو غیر معروف ہیں، ادھر اللہ سے ہاتھ اٹھائیں اور ادھر فیصلہ کرائیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام سے کہہ رہے کہ ذرا دیکھو بادل کہاں جا رہا ہے، ہمارے ہی کھیت میں گر رہا ہے کہیں اور؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارش کے آثار دیکھ کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ میں نہیں چاہتا کہ یہ بارش بند ہو جائے۔ ہم سوچیں جیسا بھی عصر کے وقت موقع آیا تھا، اور کوئی مینٹلی پریپئر نہیں ہے کہ مرکز جاتے جاتے راستے میں مجھے بارش سے بچنے کے لیے کسی سبب کی ضرورت پڑے گی، سب کی ذہنیت کیا ہو رہی بتائیے آپ؟ تھوڑی دیر غور کریں، ابھی ذرا بارش نہ آئے تو تھوڑی دیر کے بعد آ جائے تاکہ میں بھیگنے سے بچ جاؤں، یہی ہے نا؟ یہی تو کیفیت بنتی نہیں بنتی جب کوئی سبب نہ ہو بندے کے پاس بارش سے بچنے کے لیے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے اللہ میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ بارش برسنے سے رک جائے، تو کیا چاہتے ہیں؟ ان کی دعا مانگیں، اے اللہ میں یہ چاہتا ہوں بارش بھی برسے، میں نہ بھیگوں، میری سواری نہ بھیگے، میرا سامان نہ بھیگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا، سارے بھیگ گئے، آپ کیوں سوکھے ہو؟ کہ میں نے دعا کی تھی۔ اچھا تو سب کے لیے کیوں نہیں مانگ لیا؟ اے امیر المومنین مجھے کیا معلوم کسی کو بارش میں بھیگنا پسند ہو؟ کہ ایک ایک صحابی، ان صحابیہ نے جن کا بچہ مر گیا ہے، انہوں نے اللہ سے ہاتھ اٹھا کر یہ مانگا کہ اللہ تیری محبت میں میں نے اپنا مذہب چھوڑ دیا، تیرے نبی کی محبت میں اپنا گھر چھوڑ دیا، اللہ تمہیں بیٹا لے دیا، کیوں میرے دشمنوں کو موقع دیتا ہے کہ تانا مارے کہ اسلام میں آنے کی وجہ سے ہمارے بتوں نے تیرے بیٹے کو لے لیا، اے اللہ اسے زندہ کر دے۔ علماء فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس فرماتے کہ میں ان لوگوں میں تھا جنہوں نے دیکھا کہ کفن میں حرکت ہوئی اور وہ بچہ زندہ ہوا۔ عام سے عام صحابہ، کوئی مسئلہ آ گیا انہیں سب سے پہلے نماز یاد آتی کہ چلو نماز پڑھو، بلکہ صحابہ فرماتے ہیں کہ کوئی مسئلہ آ جاتا ہم اس بات کا انتظار کرتے کہ اگلی جو نماز ہے اس نماز میں اللہ سے مانگیں۔ حدیث میں ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ بھائی ایسا نہ کرو، او پیارے بیٹھ جاؤ، ارے اس کو بند کر دو، اسے بند کر دو، بیٹھو، اٹھو مت۔
باقی سارے نیت کر لو، اب اٹھیں گے نہیں۔ مجلس کے اختتام پر مغفرت کے وعدے، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ ہر نماز کے بعد ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نماز کا انتظار کرتے اپنے مسئلے کو حل کرانے کا۔ ایک صحابی نے اپنی نماز کو ایسا بنایا ہے، نماز میں خوشی سے جھوم رہے ہیں، نماز میں اتنا مزہ آ رہا ہے کہ اللہ کے راستے سے واپسی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد صحابی 2 رکعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے اور صبح صادق ہو گئی، فجر کی نماز کا وقت ہو، ایسے نماز میں مزے آ رہے ہیں۔ نماز میں ہے اور دشمن کی طرف سے تیر آ رہے ہیں، ایک تیر آیا، دوسرا تیر آیا، فرمانے لگے کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہوا کہ بار بار تیر لگتے رہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی جو ذمہ داری لی ہے اس ذمہ داری پر میں پورا نہیں اتر پاؤں گا۔ اگر یہ خیال نہ آتا تو سورہ کہف پوری کرنے سے پہلے میں نماز کا رکوع نہیں کرتا۔ جیسے کوئی جانور اگر اسے کوئی سبزہ جگہ مل جائے، بہترین کھانا مل جائے اور اس کے اندر وہ گھس جائے، وہاں سے جلدی ہٹتا نہیں، پیچھے سے کوئی مارتا رہے پیٹتا رہے۔ کہ صحابہ کہ نماز میں ایسے مشغول ہو جاتے کہ نماز کے علاوہ، ان بزرگ سے پوچھا نا کہ آپ کو نماز میں دنیا کی کوئی چیز یاد آتی ہے؟ فرمایا نماز میں آتی ہے، نماز کے بعد آتی ہے۔ بھلا نماز میں بھی کوئی چیز یاد کرنے کی۔ اب ہم اگر اپنی نماز میں محنت شروع کریں، جو اللہ کے غیر کا اور دنیا کے سارے حالات کا خیال ہمارے دلوں میں آتا ہے، یہ آنا برا نہیں، یہ آنا برا، علماء فرماتے ہیں اس پر جمنا برا ہے۔ کوئی چیز یاد آ گئی، اب اس میں سوچ رہے ہیں یا قصداً ہم سوچ رہے ہیں، اس لیے نماز محنت کی چیز ہے۔ نماز کس کی چیز ہے؟ نماز محنت کی چیز ہے کہ بندہ اپنی نماز میں یہ محنت کرے کہ نماز میں اسے اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے، نماز میں کہ اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے۔ نماز کا ظاہر ایسا بنے، نماز کا ظاہر نیت باندھنے سے لے کر ہاتھ اٹھانے سے لے کر سلام پھیرنے تک پوری کی پوری نماز، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز کو ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایسی نماز ہماری بننی چاہیے۔ ام رومان فرماتی ہے کہ میں نماز پڑھ رہی تھی اور نماز کے اندر ادھر ادھر تھوڑی سی ہلنے لگی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا، اتنی زور سے ڈانٹ دیا کہ میں نماز پڑھنے کے قریب ہو گیا۔ مزید بیانات کے لیے HS بیانات کلپس کو سبسکرائب۔ ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ نماز میں اپنی گاڑی پر ہاتھ پھیرا ہے، فرمایا اس کے دل میں خشوع اگر ہوتا تو یہ حال نہ ہوتا۔ نماز میں اگر صف میں یعنی جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو بھاگ کر آنے کو منع کیا تاکہ آپ کے تھکنے کا اثر آپ کی نماز میں ہو۔ بتاؤ نماز کی کتنی حفاظت کرنی پڑے گی۔ اب ہم سوچیں کہ ہم کیسے نماز پڑھیں۔ ہمارے سامنے ہمارے کاروبار کا عذر، ہمارے سامنے ہماری مشغولی کا عذر ہے نہیں کہ بھئی کسٹمر بہت زیادہ تھے اس وجہ سے تھوڑا آنے میں دیر ہو گئی، ایک رکعت چلی گئی۔ تو مجھے ایسا کبھی کبھی لگتا ہے کہ ان صحابہ نے تو کبھی دکان کھولی نہیں ہوگی، یا ان بزرگوں نے جن کے بارے میں ملتا ہے کہ 40 سال ہو گئے تکبیر اللہ فوت نہیں ہوئی، ان کے تو بچے ہوں گے، یا ان کے گھروں میں تو کبھی میت ہوئی نہیں ہوگی، نہیں ہے بھائی؟ یہ تو سارے ہمیں ہی معاملے پیش آتے ہیں نا، انہیں تو ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہوتا، اسی لیے تو ان کی نمازیں چھوٹتی نہیں تھی، ان کی تکبیر فوت نہیں ہو رہی۔ ایسا تھا آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تاریخ میں پڑھو گے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی کتنی اولاد تھی، حضرت حسین کے کتنے بچے تھے، آپ دیکھو ہم سے زیادہ ہی ہوں گے، ہم سے تھوڑے زیادہ ہوں گے، بہت زیادہ ہوں گے، بہت زیادہ ہوں گے۔ پھر ان کو بچوں کی بیماری پریشان نہیں کرتی تھی نماز کے لیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ایک دوسرے سے گھل مل کر رہتے تھے، ہے نہیں؟
لیکن جب نماز کا وقت ہو جاتا کیا فرماتی ہے ہماری اماں رضی اللہ عنہ کہ جب نماز کا وقت آ جاتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہو جاتے جیسے ہم میں سے کسی کو پہچانتے ہی نہیں. اس لیے میرے عزیز بزرگوں دوستو، جیسے ایمان محنت کی چیز ہے ایسے نماز محنت کی چیز ہے. محنت کر کے ہمیں اہتمام نماز پر آنا پڑے. چلو بھائی جماعت کو 10 منٹ باقی ہے، بعد میں جاتے ہیں. ہمیں تو کب بلایا؟ ہمیں تو اذان سے پہلے بلایا. پکے نمازی کے لیے تو کیا ہے؟ اذان ہے بھائی اس کے لیے. میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کروں. جب ہمارے گھروں میں کوئی پروگرام ہوتا ہے شادی وغیرہ اور ہم جو ہے اس کی دعوت لوگوں کو ارسال فرماتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ سمجھ کر ہماری تقریب میں آتے ہیں ولیمے وغیرہ میں کہ جانا ہی پڑے. ہر مرتبہ گشت میں آتے ہیں، ہمیں دعوت دیتے ہیں. ہم جب مسجد جاتے ہیں تو چائے پلاتے ہیں، ہمارا اکرام کرتے ہیں. اب انہوں نے ولیمے کی دعوت کری تو جانا ہی پڑے گا. اس کیفیت کے ساتھ آنے والا مجمع زیادہ ہوتا ہے نہیں، ہمارے گھر کے پروگرام میں جانا ہی پڑے گا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے دعوت نامے کا انتظار نہیں کرتے. بتائیے تھوڑی دیر وہ شادی کے پہلے آتے بعد میں آتے؟ ولیمے کے دن آتے اسے پہلے ہی آ جاتے، پہلے آ جاتے نا. اور کیا کہتے ہیں؟ میں اپنے آپ کو فارغ کر کے آؤں، بتائیے کون سے کام کاج کرنے. تو یہ جانا ہی پڑے گا والے ہوتے ہیں یا پھر اپنی ذمہ داری سمجھ کر آتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہمارا خاص رابطہ ہے. وہ ضابطے والے تو ولیمے کے دن آئیں گے اور رابطے والے کب آتے ہیں؟ کہ پہلے آ جاتے ہیں. جس کا رب سے رابطہ ہے وہ اذان کا انتظار کرے گا، بلکہ وہ تو نماز کے وقت کا انتظار کرے گا کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے وقت ہے نا انتظار کے ساتھ کی نماز کہ نماز کا وقت ہو جائے میں مسجد چلا جاؤں. ایسے لوگوں کی تکبیر اولا اور صف اولا فوت نہیں ہوا کرتی. ہمیں اس کا اپنے آپ پر تکلف کے ساتھ اپنی دنیا سے کٹتے ہوئے ہمیں اپنی نماز کے اوپر یہ محنت کرنی پڑے گی کہ محنت کرتے کرتے زندگی اور اپنی ذات اس کی عادی ہو جائے کہ اذان ہوئی. بزرگ نے فرمایا نا کہ اذان ہوئی میں کہا تھا کوئی اذان زندگی کی ایسی نہیں ہوئی کہ میں مسجد میں جاؤں. یہ محنت کی چیز ہے اور یہ پاسبل ہے، یہ آسان ہے. پہلے اپنی زندگی میں اس پر عمل کر کے دکھلا کر گئے ہیں، اپنا نمونہ پیش کر کے گئے ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں مدینے کے بازار میں تشریف رکھتا تھا اور اچانک اذان کی آواز آئی. لوگ اپنے کاروبار کو چھوڑ کر ایسے بھاگے مانے مدینے میں کوہرام رکھ گئے. فرمانے لگے ایسے لوگوں کی شان میں قرآن نے رجال اللہ تلہیہم والی آیت نازل کی. ایسے مرد جن کو خریدنا اور بیچنا اللہ کی یاد سے اور نماز پڑھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے مانے نہیں ہوتے. اس لیے سب سے بنیادی چیز اہتمام نماز میں نماز کے ظاہر کو سیکھنا پڑتا ہے، اس کے فرائض، اس کے واجبات. چھوٹی چیزیں. بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں زندگی گزر جاتی ہے، پہلے چلے میں جو نماز تھی 10ویں 20ویں 4 مہینے میں بھی نماز میں فرق نظر نہیں آتا. اب یہ کیا اللہ سے ہے؟ جس کا نماز کا ظاہر صحیح نہیں اس کے باطن پر کیسے اطمینان کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے نماز کی ظاہری شکل کو سیکھنا. ایک ساتھی کی اس کا رکوع دیکھے تو ایسا لگنا چاہیے کہ اس نے اپنے رکوع پر محنت کی. حضرت ایک مرتبہ کہنے لگے نظام الدین میں کہ ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں نے پائپ لیول سے اپنا رکوع صحیح کیا. کس سے؟ جیسے وہ ہوتے ہیں نا، کیا بولتے ہیں آپ کے بڑے میسن، کیا بولتے ہیں ہے نا، وہ جو تعمیر کا کام کرتے ہیں ہے نا، وہ پائپ لیول یوز کرتے ہیں نا، کیا پائپ لیول بولتے ہیں ہے نا. اس نے اپنا رکوع صحیح کیا. محنت کی چیز ہے اپنے سجدے کو صحیح کرنا، پھر نماز سے باطن کو سیکھنا کہ کم سے کم درجے میں اتنا دھیان تو آ جائے کہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں، اللہ دیکھ رہے ہیں. یہاں سے شروع کر پہنچنا کہاں ہے کہ پہنچنا وہاں ہے بندہ مرتبہ احسان کو پہنچ جائے کہ میں اللہ کو دیکھوں. اب یہ نماز فیصلے کرے، یہ ظاہر کے خلاف اللہ کی قدرت کو اپنے ساتھ لے
اس لیے نماز میں اللہ والا علم حاصل کرو. جس کی نماز صحیح ہو گئی، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جس کی نماز صحیح ہوگی دین کے باقی اعضاء کو بھی وہ سنبھال لے گا، اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا کہ اور امور کو بھی یہ ضائع کر دیتے، اور امور کو بھی ضائع کر دیتے. نماز پر محنت کرنا. ایسے میرے عزیز بزرگوں دوستو، نماز میں دھیان لانے کے لیے جو معمولات ہیں، زندگی اللہ کے دھیان کے ساتھ گزارنے کے لیے جو مسنون اذکار ہیں، زندگی ان مسنون اذکار سے مزین کرنا ہے. مجرب اذکار کی بات عرض نہیں کر رہا ہوں. کون سے اذکار؟ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مصلی پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاش کی نماز پڑھ کر واپس آئے. دیکھا اسی حال میں. پہلے جائزہ لیا، کیا اسی حال میں ہو جس حال میں چھوڑا تھا؟ کیا اسی حال میں کہ تم سے الگ ہونے کے بعد میں نے 4 کلمے پڑھے ہیں جو ثواب میں تمہارے اس پورے ذکر سے بڑھ گئے. کون سے تھے؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ. 4 کلمے پڑھے. سنت طریقے سے اللہ کو یاد کرنے میں آسانیاں ہیں، بلکہ مجاہدہ تبھی مجاہدہ کہلائے گا جبکہ آدمی کا اپنا تھکنا سنت طریقے کے مطابق. اس لیے مسنون اذکار جس پر اللہ کی مدد یقینی ہے، مسنون اذکار جس میں آسانیاں ہیں، مسنون اذکار جس کے ذریعے سے اللہ کا دھیان بڑی آسانی سے آتا ہے، ہم ان اذکار کے عادی بنیں. چھوٹی چھوٹی دعائیں، اور کیسے بڑے وعدے، چھوٹی چھوٹی دعائیں اور کتنے بڑے وعدے. عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے کو دشمنوں نے قید کر لیا اور ایسے زبردست تسموں سے باندھ دیا کہ حرکت نہ کر سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں یہ خبر پہنچا دو، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اخیر تک یہ جو آیت ہے سورۃ توبہ کی کہ اسے پڑھا کر. انہوں نے اس کو پڑھنا شروع کیا. وہ جو چمڑے کے تسمے جن میں ان کو قید کیا گیا تھا اپنے آپ ٹوٹے، یہ اس قید سے آزاد ہوئے. آتے آتے دشمنوں کے کچھ اونٹ بھی پکڑ لائے. حضرت نے لکھا اس میں کہ بھلا عوف اپنے مالک کے بیٹے کو کیا معلوم تھا کہ جن کی قید میں یہ بندے پڑے وہیں سے ان کا رزق متعین تھا. مسنون اذکار کے عادی بنے. چھوٹے چھوٹا بندہ مخلوق کی غلامی سے نکل جائے. مسنون اذکار کا عادی بنے گا، مخلوق کی غلامی سے نکل جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب تشریف لائے اور شکایت کی کہ ہمارے ساتھی کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. میں وہی باتیں یاد کرا رہا ہوں جو آپ کے سامنے ہیں. تذکیر اسے تو کہتے ہیں آپ کے ذہنوں میں، آپ کے علم میں ہے یہ واقعات، ہے نہیں. انہوں نے شکایت کی ساتھی کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. فرمایا شہد پلاؤ، شہد میں شفا ہے. وہ گئے اور شہد پلائے. صحابہ کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ عقل چاہے کچھ بھی کہے، جو کہا اسے مان لیتے تھے. گئے شہد پلایا، واپس آئے کہ میں نے تو شہد پلا دیا تھا، باقی پیٹ کے درد میں اضافہ ہو گیا. فرمایا شہد پلاؤ، شہد میں شفا ہے. واپس گئے شہد پلائے، درد اور بڑھ گیا. پھر واپس کہ اللہ کے رسول میں نے شہد پلایا لیکن پیٹ میں درد بڑھ گیا. فرمایا شہد پلاؤ، شہد میں شفا ہے. تیسری مرتبہ گئے، پھر اور درد میں اضافہ ہوا. واپس آئے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تمہارے ساتھی کا پیٹ جھوٹا ہے، میرے رب کی بات سچی. وہ گئے اور شہد پلایا. اللہ نے اس چوتھی مرتبہ کے شہد پلانے پر شفا دی. میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا کہ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اللہ کو یاد کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنے دین رات کو ڈھالنا، یہ ہمیں اللہ سے قریب کرے گا اور یہ ہمیں اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبتوں سے عافیت بچا لے گا. اس لیے صبح کے اذکار، شام کے اذکار، موقع کی مسنون دعائیں. بیانات کے لیے HS بیانات کلپس کو سبسکرائب کریں. کسی پرانے سے پوچھو اگر انہوں نے مسنون اذکار پر محنت نہیں کی ہے، سونے کی کون سی دعا ہے؟ اللہم بسمک مت. اور
بس ٹھیک ہے، کافی. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سیدھے ہاتھ کو سیدھے رخسار کے نیچے رکھ کر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ 3 مرتبہ اللہم قینی عذابک یوم تبعث عبادت پڑھا کرتے. برا ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی دعا سکھائی، اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک، پوری دعا ہے. آگے جس کو یاد کرنا منتخب میں دیکھ لیں. ایک ایک عمل کو مسنون طریقے سے کریں گے دوستو عزیزو، زندگی آسان ہوگی. اس لیے اللہ کا دھیان، کہ اللہ کے دھیان لانے کے لیے ان مسنون اذکار کو اپنی زندگی کا حصہ دیں. اتنی ساری نیکیاں کر رہے ہیں، ان نیکیوں کو بچائے کیسے؟ نیکی کرنا اصل نہیں ہے، نیکی کا بچ جانا اصل ہے. اس لیے اکرام مسلم کا مقصد ہے نیکی کر کے اسے بچانا جائے. سیدھی سادھی زبان، نیکی کر کے. اس لیے فرمایا کہ مسلمانوں کی نوعیت کا لحاظ کرنا. کیا کرنا؟ مسلمانوں کی نوعیت کا لحاظ کرنا. فرمایا بہترین نیکی مومن کو خوش کرنا. بہترین نیکی کیا کرنا ہے؟ مومن کو خوش کرنا ہے. میرے عزیز و بزرگو دوستو، ہم اس کا عادی بنے. مسلمان کا اس وجہ سے اکرام کرنا کہ یہ مسلمان. ایک صاحب مسجد نبوی کے پاس سے گزرے، صحابہ رضوان اللہ علیہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اس آدمی کی کیا حیثیت ہے آپ کے نزدیک؟ صاحب حیثیت آدمی ہے، کہیں نکاح کا پیغام بھیجے تو فوراً دیا جاوے. صاحب حیثیت آدمی ہے. صحابہ نے ان کی تعریف کی. پھر ایک مسلمان گئے، ان سے پوچھا، ان کے متعلق پوچھا کہ ان کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ غریب مسلمان ہے، کہیں نکاح کا پیام بھیجے تو بیاہ نہ جاوے، اور کسی مجمع میں چلا جائے تو کوئی اس کے اوپر توجہ نہ دے. فرمایا اگر اس پہلے والے جیسوں سے ساری دنیا بھر جائے تو یہ مسلمان اس سے افضل ہے. اس لیے فرمایا ایک خطاب کے بیٹے جاؤ لوگوں میں جا کر اعلان کر دو جنت میں صرف ایمان والے جائیں. میرے عزیز و بزرگو دوستو، مسلمان کا اکرام اس لیے کرنا کہ یہ مسلمان ہے. استقبال کا جو مقصد ہے نا، حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ فرماتے تھے کہ نسبت ایمان پر ہمیں اپنے بھائیوں کا اکرام کرنا چاہیے. اس لیے استقبال کا عمل، مسجدوں میں جو عمل ہے استقبال کا کیوں ہے کہ آنے والا کون ہے؟ یہ شرابی ہے. کون ہے آنے والا؟ چور ہے. آنے والا کون ہے؟ کہ جھوٹا ہے. آنے والا کون ہے؟ کہ دنیا دار ہے. نہیں، ان ساری برائیوں کے ساتھ مسجد میں آنے والا مسلمان ہے. اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کا استقبال کرتے ہیں. کیونکہ جو چیزیں ہم جس میں لیبل لگائے ہیں نا، اس کی آنکھوں سے بہنے والا ایک آنسو ان ساروں کو بہا دے گا، ان ساری چیزوں کو ختم کر دے گا. ایک سچے دل سے ایک آنسو نکل گیا مسلمان کا اپنے گناہ، ہے نا، کیا ہوگا؟ سارے گناہ کل عدم، سارے گناہ ختم. اس کا ایمان اس اللہ سے قریب کر دے گا. اس لیے ایک ایک مسلمان کا کیا کرنا کہ اس کا مسلمان ہونے کی وجہ سے اکرام کرنا. اس لیے فرمایا کہ مسلمان کے برے عمل سے تو نفرت ہو، مسلمان سے نفرت ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے لگانا سکھایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاس کرنے والے آئے اور انہیں جب لے کر مسجد میں پیش کیا، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی اسے میرے حوالے کر دو، میری تلوار بات کرے. خلاصہ کلام عرض کر رہا. فرمایا عمر یہ بدری ہے. کیا فرمایا؟ اتنے بڑے قصور کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو فاش کرنا کوئی معمولی بات ہے. اتنے بڑے قصور کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر ختم کر دیا کہ یہ بدری ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ والی حدیث جو لکھی ہے نا کہ چاہے ابو ذر غفاری کو کتنا بھی برا گزرے یہ جنت میں داخل ہو کر رہے. بتاؤ اللہ کے ہم اللہ کو سب سے زیادہ انتظار مسلمان کی توبہ کا رہتا ہے. کسی مسلمان نے توبہ کر لی اس کے سارے گناہ ختم. بلکہ اللہ تو یہ فرماتے ہیں میرے بندے تو گناہ کرتے کرتے تھک جائے گا، میں معاف کرتے نہیں تھک. وہ واقعہ جو لکھا ہے جس میں مسلمان جب توبہ کرتا ہے
مسلمان کے توبہ کرنے پر اللہ رب العزت جب جنت کو سجاتے ہیں اور رضوان جب ان سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کیا بات ہے جنت اتنی سجائی جا رہی ہے، گناہگار کے توبہ کرنے پر ایک اللہ والے سے سنا کہ اللہ کی طرف سے یہ ہونا چاہیے تھا، کہ انہیں یہ جواب دیا جاتا اللہ کی طرف سے کہ ایک نالائق بندہ تھا ہمارا، اس نے گناہ چھوڑے ہیں تو اس کے اکرام میں میں نے جنت کو سجائی، یہ جواب ہونا چاہیے۔ یہ کہا جا رہا ہے رضوان سے کہ آج ہمارا ایک بندہ جو ہم سے روٹ گیا تھا اس نے ہم سے صلح کر لی۔ ہم سوچے دوستوں بزرگوں، اللہ کے یہاں تو مسلمان کا یہ مقام، ہم چھوٹی چھوٹی بات پر مسلمان کو تکلیف پہنچائے۔ بتاؤ ہم یہاں بیٹھے ہیں سارے، ایک بڑا مجمع ہے اور مسجد کو توڑنے لگے، ہم پر کیا گزرے گی؟ ہم لوگ ایک شہر میں تھے، چلا لگا رہے تھے، 6 10 12 مسجدیں حکومت نے توڑ دی تھی۔ ایک ساتھی تھے پرانے، کہنے لگے زندگی بھر کی پونجی جمع کر کے مکان بنایا تھا، اپنا مکان ٹوٹ گیا وہ تو برداشت کر لیا، باقی اللہ کا گھر توڑا گیا ہماری چیخیں نکل گئی۔ کیا لگا ہوگا مسلمان کو مسجد سے؟ فرماتے علماء کرام چھوٹی چھوٹی مسجدیں شہید ہوگی، چھوٹی قیامت آئے گی، دنیا میں بڑی مسجد جو حرم ہے اسے شہید کیا جائے گا، قیامت آ جائے گی۔ آپ بتاؤ مسلمان کا مقام بڑا ہے یا حرم بڑا ہے؟ مسلمان کا مقام بڑا ہے، حرم بڑا ہے؟ ایک مسلمان کے دل کو توڑ دینا کہ کعبہ کو شہید کرنے سے زیادہ خطر ہے۔ اس لیے جب تک ہمارے دلوں میں اپنے مسلمان بھائی کا اکرام نہیں آئے گا، اپنے مسلمان بھائی کو حیثیت دینا نہیں آئے گا، ہمارا مسجدوں کے اندر لوگوں کا لانا یہ ویسا مؤثر نہیں ہوگا۔ جب ہم مسلمان کو حیثیت دینا شروع کر دیں، ہم تو کیا کہتے ہیں یہ تو بدعتی ہے، ایسے کیسے لائے، یہ تو فلاں اس کو کیسے لائے، یہ تو فلاں کیسے لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نذران سے نصرانی آئے اور 60 لوگ تھے۔ کتنے لوگ؟ 60 آدمی تھے۔ حضور نے ان کو مسجد میں قیام کرایا اور مسجد میں قیام کراتے ہوئے کئی دن تک وہ مسجد میں رہے، انہوں نے اپنے مذہب کی عبادت کی، انہیں رکھا مسجد۔ تو بنسبت کفار کے مسلمان کی کیا حیثیت ہونی چاہیے، ہے نہیں؟ ہاں، اس لیے میرا عزیز و بزرگو دوستو یہ محنت کی چیز ہے، ڈیڈ لائن آ گئی ہے، اس لیے اخیر بات عرض کروں، جو ہم مقصد بار بار پڑھتے ہیں منتخب میں اپنے ایمان و یقین کو صحیح کرنے کے لیے اور سارے انسانوں کو صحیح یقین و عمل پر لانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقہ محنت کو سارے عالم میں زندہ کرنے کی کوشش کرنا۔ صحابہ کا سب سے زیادہ مال اللہ کے دین کی اشاعت میں لگا ہے، اس سے بچا ہے اللہ کا دین سیکھنے والے مہمانوں کے اکرام میں لگا ہے، اس سے بچا ہے پھر اپنی ذات پر لگا ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں یعنی سب سے بنیادی چیز جان و مال کو صحابہ کی ترتیب پر لگانے کے لیے نکلتی۔ اس لیے بیٹھا مجمع ارادہ کرے اپنے طور سے مجھے قربانی کے کون سے کھانے میں فٹ ہونا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا جان پورا مال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا آدھا۔ صدیق اکبر والی ترتیب پر آنا ہے، آدھے آدھے پر آنا ہے یا 1/3 پر آنا ہے؟ اس لیے ہمت کر کے کھڑے ہو جائیں، اللہ کے دین کو لے کر پورے عالم میں چلنے کے لیے کون کون؟ ماشاء اللہ، گجرات کی جماعت کے ذمہ دار نے بہت قیمتی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام سننے والوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ حضرات کو اس بیان سے فائدہ ہوا ہو تو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔